و دوستان عزیز، حقیقت ایمان کے موضوع پر ایک سلسلہ گفتگو آپ حضرات کے سامنے جاری ہے، جہاں ارشاد ہو رہا ہے خدائے فصاحت، مولائے بلاغت، غالب علی کل غالب، مطلوب کل طالب، حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہ ایمان کے 4 ستون ہیں: صبر، یقین، عدل اور جہاد۔ ایمان پہ گفتگو ہوئی، صبر کے حوالے سے گفتگو ہوئی، کل گفتگو شروع کی گئی یقین پر۔ جس طرح سے صبر کے 4 شعبے ہیں، اسی طرح سے یقین کے 4 شعبے ہیں: الا تبصرۃ الفتنہ وتعول الحکمہ وموعظۃ العبرہ وسنت الاولین۔ جہاں یقین ہے وہاں روشن نگاہی ہے، وہاں نگاہ روشن ہے، نگاہ بڑی وسیع ہے، اور جہاں نگاہ روشن اور وسیع ہے وہاں حقیقت رسی ہے۔ جب نگاہ روشن ہوتی ہے تو حقیقت تک انسان پہنچ جاتا ہے، اور جب حقیقت تک پہنچ جاتا ہے تو وہ عبرت حاصل کرتا ہے، عبرت سے نصیحت حاصل کرتا ہے۔ زمانے کے اتار چڑھاؤ کو دیکھ کر پھر وہ محدود نگاہ نہ رکھنے کی وجہ سے ہر عمل جو ہے اس کو ایک نصیحت دیتا ہوا چلتا ہے کہ کون کیسے زوال پذیر ہوا اور کس کو کیسے کمال ملا۔ توجہ فرمائیے گا۔ اور جب یہ منزل ہوتی ہے تو اس کے سامنے ماضی کے لوگوں کی سنت واضح ہو جاتی ہے۔ پھر مولا کائنات نے کہا وَمَن تَبَصَّرَ فِي الْفِتْنَةِ تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ کہ جو روشن نگاہ ہوتا ہے اس کے سامنے حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ وَمَن تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ عَرَفَ الْعِبْرَةَ اور جس کے سامنے حکمت واضح ہو جاتی ہے وہ پھر ہر لمحہ عبرت کی چیزوں سے نصیحت حاصل کرتا ہوا چلتا ہے۔ وَمَن تَبَيَّنَتْ لَهُ الْحِکْمَةُ كَأَنَّمَا فِي الْأَوَّلِينَ اور جب وہ نصیحت حاصل کرتا ہے تو پھر اس زمانے میں نہیں رہتا، گویا کہ وہ ماضی میں زندگی گزار رہا ہوتا۔ ایک صلوات دے کے محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ میں جانتا ہوں کہ میں اپنے محدود علم کی وجہ سے، بلکہ زیادہ سے زیادہ نہ جاننے کی وجہ سے جو خدمت ہونی چاہیے اس موضوع کی وہ میں ادا نہیں کر پا رہا ہوں، لیکن کلام معصوم ہر آدمی کو دعوت فکر دیتا ہے۔ کلام معصوم ہر آدمی کو غور و فکر کرنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اگر یقین کے ابواب میں میں کچھ عرض کر رہا ہوں تو سننے والے بھی آزاد ہیں کہ وہ بھی فکر کریں۔ توجہ فرمائیے گا، میں تو آپ کی فکر کی روشنی میں آگے بڑھ رہا ہوں، لیکن آپ بھی دیکھیں کہ روشن نگاہی کسے کہتے ہیں، حقیقت رسی کسے کہتے ہیں، عبرت سے نصیحت کسے کہتے ہیں، اور پھر ماضی کے لوگوں کا ذکر، اس لیے کہ ہماری نگاہ روشن جبھی ہوتی ہے جب ہم حق سے وابستہ ہوتے ہیں، اور پھر ہم ماضی کے لوگوں کا ذکر اس لیے کرتے ہیں تاکہ ہم بتائیں کہ ماضی میں کامیاب کون رہا، ماضی میں ناکام کون رہا۔ توجہ فرمائیے گا، اس لیے کہ جتنا جتنا ہمیں کامیابی اور ناکامیابی کی تفصیل ہمارے سامنے آتی چلی جائے گی اتنا اتنا ہمارے یقین میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا، اور جتنا جتنا یقین میں اضافہ ہوگا اتنا اتنا ہماری نگاہ روشن ہوتی چلی جائے گی۔ اور پھر عزیزان محترم، ظاہر سی بات ہے کہ ہم جس مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم جس در سے وابستہ ہیں، وہاں ہمیں یقین کی دولت ملتی ہے۔ اس یقین کے سلسلے میں ہماری نگاہ روشن ہو جاتی ہے کہ پھر ہمیں اپنے کسی عقیدے پر
شک نہیں رہتا. بھائی توجہ کیجئے گا, ہمیں اپنے کسی عقیدے پر, اس لیے کہ ہم ماضی کا تذکرہ بڑی شان سے کرتے ہیں, وہ اور ہیں جو چاہتے ہیں کہ ماضی کا ذکر نہ ہو. بھائی توجہ کیجئے گا, چونکہ جن کا ماضی داغدار ہوتا ہے وہ نہیں چاہتے کہ ماضی کا ذکر ہو, اور جس کا ماضی منور اور روشن ہوتا ہے وہ ماضی کا ذکر کر کر کے اپنی روشن نگاہی کا بھی ثبوت دیتا ہے, اپنی حقیقت رسی کا بھی ثبوت دیتا ہے. صلوات محمد والے ایک باواز بلند نعرہ صلوات آپ دیکھیے. بھائی عجیب بات کہی ہے مولا نے کہ جہاں یقین ہے وہاں روشن نگاہی ہے. اس لیے کہ پھر جو چیزیں بہت سے لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتی, بہت سے لوگوں کو جو چیزیں نظر نہیں آتی, بھائی توجہ کیجئے گا, کیوں؟ اس لیے کہ وہاں یقین کی دولت ہی نہیں ہے, تو نتیجہ کیا ملے گا؟ توجہ کیجئے گا. لیکن ہمارے یہاں ہم اپنے کسی عقیدے پر شرمندگی کا اظہار نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم جس دروازے سے وابستہ ہیں وہاں ہمیں روشن نگاہی کی دولت ملتی ہے, وہاں ہمیں حقیقت رسی کہ پھر ہم کسی بھی منزل پر کسی سے بھی بات کرنے کو تیار رہتے ہیں. اس لیے کہ فکر محدود نہیں ہے. ہمارے اوپر دنیا چاہے جتنا دباؤ بنائے, ہم پر جتنے کفر کے فتوے لگائے, لیکن ہمارے ایمان میں کوئی کمی نہیں ہوتی. جتنا جتنا کفر کے فتوے لگتے ہیں اتنا اتنا ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے. توجہ کیجئے گا, اس لیے کہ ہم جانتے ہیں بھائی قصر ابو طالب میں مجلس ہو رہی ہے, آپ بہتر جانتے ہیں کہ ہم پر اگر الزام لگاتے ہو تو ہم ناراض نہیں ہوتے, ہم خوش ہوتے ہیں کہ جو کل ایمان کے بعد کو کافر کہتے ہیں. توجہ کیجئے گا, اگر وہ مومنین کو کافر کہے تو ہمیں اب جانتے ہیں ہم کہ آپ کی مجبوری کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کی دقت کیا ہے, ہم جانتے ہیں کہ آپ کی پریشانی کیا ہے, لیکن ہم تو باتوں کو قبول کر کے آگے بڑھتے ہیں نا. اس لیے کہ لڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے, جھگڑنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. میں اتنا کہتا ہوں کہ کم سے کم علی کے باپ کی ایمان کی بحث تو ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں توجہ فرمائیے گا, کم سے کم تاریخ میں بحث تو ہے, لیکن اور لوگوں کی تو بحث بھی نہیں ہے. سلمان دیکھیے محمد والے محمد, اس لیے کہ ہم مجبوری جانتے ہیں, اس لیے کہ شاعر نے آواز دی کہ کیوں تم نے محسنان محمد بھلا دیے, کیوں تم نے محسنان محمد بھلا دیے, سوچا کبھی یہ جرم ہے, عصیاں ہے, پاپ ہے, ماں فاطمہ کی ہے, یہ خدیجہ کا جرم ہے, ماں فاطمہ کی ہے, یہ خدیجہ کا جرم ہے, عمران کا قصور کے حیدر کا باپ ہے. ارے صلوات ہے کہ محمد وآل محمد پر. یعنی یہ ہمارے یہاں جواب دینے کا اتنا محتاط طریقہ ہے کہ ہم آپ ہی کی بات کو قبول کر کے جواب دیتے ہیں. بھائی توجہ کیجئے گا ایزان محترم, یہ کہہ دینا کہ بھائی ایمان لائے تھے کہ نہیں. توجہ کیجئے گا ایزان محترم, آپ بتائیں جناب ابو طالب کے ایمان کی بحث اسی لیے تو چھیڑی گئی کہ اور لوگوں کے کفر کا یقین تھا. بھائی توجہ کیجئے گا, اور لوگوں کے کفر کا یقین تھا. ہم پر جو ہمیشہ حملے ہوتے رہتے ہیں, یہ بدعت ہے, یہ شرک ہے, یہ حرام ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے, تو ہم لمبی چوڑی بات نہیں کرتے. طے یہ کیجئے کہ بعد پیغمبر جو سلسلہ ہے, توجہ کیجئے گا, کس کے دعوے میں سنت کا عنصر پایا جاتا ہے اور کس کے دعوے میں بدعت کا یقین پایا جاتا ہے. بھائی توجہ کیجئے گا, فقہی مسائل تو کبھی حل نہیں ہوتے,
ارے بنیاد پر آئیے بھائی، توجہ کیجئے گا. آپ بتائیے، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق غدیر سے ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، اور ہم اپنے دعوے میں لکھتے ہیں کہ غدیر میں نبی نے خدا کے حکم سے علی کو مولا بنایا، بھائی توجہ کیجئے گا. اور آپ اپنے دعوے میں لکھتے ہیں کہ پیغمبر اپنے بعد کسی کو بنا کر نہیں گئے تھے، اس لیے ایمرجنسی میں پیغمبر کا جنازہ پڑا رہنے کے باوجود سقیفہ میں میٹنگ کرنا پڑی، بھائی توجہ کیجئے گا. تو یہ سقیفہ کی میٹنگ پیغمبر کی زندگی میں ہے. ارے میں کیا کہہ رہا ہوں تو پیغمبر کی زندگی میں ہے یا زندگی کے بعد؟ تو دعوے میں لکھا ہوا ہے کہ سقیفہ پیغمبر کے بعد، اور غدیر بھائی توجہ کیجئے گا پیغمبر کی زندگی میں. ارے کہاں جزیات پر بحث کرتے ہو، بنیاد میں طے کر لو کہ کون سنت والا ہے کون بدعت والا ہے. نگاہی کی مثالیں دے رہا ہوں کہ یہاں فکر محدود نہیں ہے، یہاں فکر محدود نہیں ہے. اس لیے کہ عزیزان محترم، جب یقین کی دولت ہوتی ہے نا تو ہمیں کبھی شرم نہیں ہوتی، ہم کبھی گھبراتے نہیں ہیں، ہم کبھی پریشان نہیں ہوتے، اس لیے کہ حقیقت رسی ہے، حقیقت تک نگاہ پہنچی ہوئی ہے. اور ہمارے سامنے تاریخ کے وہ مناظر ہیں کہ جہاں ہم اس دور میں نہ ہونے کے باوجود اپنے کو وہی محسوس کرتے ہیں، اپنے کو وہی محسوس کرتے ہیں. اس لیے کہ جب بھی غدیر کا تذکرہ آتا ہے تو ہم پیغمبر کی نگاہ کو محدود نہیں سمجھتے، پیغمبر کی آواز کو محدود نہیں سمجھتے کہ پیغمبر نے غدیر میں کہا کہ جو آگے نکل گئے ہیں انہیں پیچھے بلایا جائے، اور جو پیچھے رہ گئے ہیں ان کا انتظار کیا جائے. تو ہم یہ نہیں مانتے کہ پیغمبر غدیر میں آگے بڑھنے والوں کو خالی پیچھے بلا رہے تھے یا غدیر میں پیچھے رہ جانے والوں کو طلب کر رہے تھے. نہیں، یہ رحمت للعالمین کی آواز ہے جو عالمینی آواز ہے. چونکہ علی کی ولایت پر تکمیل دین ہونا ہے، اس لیے نبی کہہ رہے تھے جو پہلے انبیاء نکل گئے ہیں وہ بھی غدیر میں آ جائیں. توجہ کیجئے گا، وہ بھی غدیر میں آ جائیں. اور جو مومنین قیامت تک آنے والے ہیں وہ بھی موجود ہو جائیں تاکہ خطبہ مکمل ہو جائے. اور پیغمبر نے خطبے کا خلاصہ کیا کہ اللہ ہو مولایا وانا مولا المومنین ومن کنت مولا ہو فہذا علی المولا. جس کا میں مولا ہوں، بھائی توجہ کیجئے گا، اللہ میرا مولا، اللہ میرا مولا، میں مومنین کا مولا، اور جس کا میں مولا اس کا علی مولا. بھائی توجہ کیجئے گا، ہم بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے. اس لیے کہ جب دولت یقین ہوتی ہے تو آدمی ماضی سے جا کر مل جاتا ہے. پیغمبر خطبہ پڑھ رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے. بھائی توجہ کیجئے گا، نبی نے کہا اللہ ہو مولایا، ہم نے کہا لا الہ الا اللہ. نبی نے کہا وَأَنَا مَوْلَى الْمُؤْمِنِينَ، ہم نے کہا محمد الرسول اللہ. نبی نے کہا من کنت مولا، ہم نے کہا علی ولی اللہ. نبی کا خطبہ مکمل ہوا، ہمارا کلمہ مکمل ہوا. ادھر سے آیت آ گئی الیوم اکملت لکم، خطبے پر بھی مہر لگ گئی، کلمے پر بھی. سلوات بھیجیے ہم. بابا نے بڑا نعرہ سلوات بھیجیے.
روشن نگاہی کیا ہوتی ہے؟ میں کچھ حوالے گزشتہ سال کی مجلسوں کے دیتا ہوا اس لیے چل رہا ہوں کہ یقیناً اس وقت بھی قصر ابو طالب ہی میں مجلسیں ہوئی تھیں، لیکن مختصر سے لوگ تھے. لیکن روشن نگاہی کی آپ مثال تو دیکھیں کہ جب علامہ ہلی سے پوچھا گیا کہ آپ کو اپنے مذہب کی حقانیت پر دلیل کیا ہے آپ کے پاس، ثبوت کیا ہے آپ کے پاس، تو علامہ ہلی نے کہا کہ ہم اپنے بچوں سے اپنے مذہب کا فیصلہ کرائیں گے. بھائی توجہ کیجئے گا، اپنے بچوں سے کہا، اور مذاہب کے علماء آ جائے اور ہمارے مذہب کے بچے آ جائیں. بھائی توجہ کیجئے گا، دیکھیے روشن نگاہی اور یقین کہتے کسے ہیں عزیزان محترم. اور جب علماء آ گئے، بڑے بڑے لوگ آ گئے اور ادھر کے بچے، چھوٹے چھوٹے بچے آئے، تو علامہ ہلی نے کہا یہ سارے علماء بتائیں کیا پیغمبر کی حدیث مختلف الفاظ میں نہیں ہے کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، 12 خلیفہ ہوں گے، 12 اولیاء ہوں گے؟ جس طرح کی بھی حدیث لائی جائے سارے علماء نے اقرار کیا کہ ہاں پیغمبر نے کہا تھا کہ میرے بعد 12 جانشین ہوں گے، میرے بعد 12 خلیفہ ہوں گے. کہا جب اس حدیث کا یہ علماء اقرار کر رہے ہیں تو ان کو پیپر دیا جائے، یہ ان 12 کے نام لکھے. ارے تلوار دیکھیے محمد والے محمد. لیکن یقین اور روشن نگاہی اور حقیقت رسی اب سب کو پیپر دے دیے گئے. کتابیں پڑھ پڑھ کر عمریں گزارنے والے، بھائی توجہ کیجئے گا، گھنٹوں گزر گئے، پسینہ پوچھ پوچھ کر 12 کی تعداد پوری کی گئی. لیکن جب پیپر جمع ہوا تو جتنے پیپر تھے سب میں نام الگ الگ. بھائی توجہ کیجئے گا، کسی میں یزید کا نام ہے، کسی میں یزید کا نام نہیں ہے، کسی میں یزید کے باپ کا نام ہے، کسی میں یزید کے باپ کا نام نہیں ہے. یعنی مشکل سے 12 کی تعداد تو پوری ہوئی، لیکن سب میں نام ایک جیسے نہیں تھے. اب کہا کہ ہمارے مذہب کے بچوں کو بھی جواب کے لیے پیپر دیا جائے. بغیر تاخیر کیے ہوئے ہمارے مذہب کے بچوں نے پہلے امام سے لے کر آخری امام تک سارے جوابات لکھ دیے. اب جب پیپر جمع ہوا تو کسی میں کوئی اختلاف نہ تھا. صلوات دیجیے محمد وآل محمد پر. دیکھیے آج میں جو ہوں وہ آپ سے باقاعدہ گزارش کروں گا کہ باقاعدہ آگے بڑھائیے، ورنہ میں پھر وہی اپنا نسخہ اپناؤں گا تو آپ آگے بڑھائیں گے. ایک باواز بلند نعرہ صلوات بھیجیے. عزیزان محترم، دیکھیے دلیلیں تو بہت ہیں، لیکن میں نے کہا نا کہ یہ یقین کے جزیات یہ بظاہر 4 مختصر یا 4 جملے یا 4 لفظ ہیں، لیکن اس میں اتنی وسعت ہے کہ ہر آدمی اپنے علم کے مطابق روشن نگاہی کا مصداق تلاش کر سکتا ہے. توجہ فرمائیے گا، ہر آدمی اپنے یقین کے اعتبار سے حقیقت رسی کی مثال دے سکتا ہے. لیکن میں اپنی وسعت فکر کی جو محدود سے محدود تر ہے، بھائی توجہ کیجئے گا، اس کی کوئی مثال دوں گا تو وہ محدود ہی رہے گی. لیکن اگر معصوم کے کسی عمل کو میں ثبوت میں پیش کر دوں تو یقیناً اس کا اثر تاریخ پر بھی ہوگا،
مذہب پر بھی ہوگا، ہمارے ایمان پر بھی ہوگا۔ بھائی توجہ فرمائیے گا، دیکھیے ہمیں اس بات کا یقین حاصل ہے کہ نبی اور علی میں کوئی فاصلہ نہیں۔ توجہ فرمائیے گا، ہمارے مذہب کی یہ بنیاد ہے کہ ہم مولا علی میں اور نبی میں کسی فاصلے کے قائل نہیں ہیں، اور یہ خالی دعویٰ نہیں ہے بلکہ دلیل ہے۔ اس لیے میں نے کیا کہا تھا جب علامہ اقبال کے شعر پڑھے تھے کہ مرد خودداری کے باشد پختکار، با مزاجے ہو بے سعادت روزگار۔ مرد اگر خوددار و پختکار ہے تو ایک نہ ایک دن زمانہ اس سے سمجھوتا ضرور کرتا ہے، اور یہی ہوا بھی کہ میرے مولا سے زمانے نے سمجھوتا کیا۔ توجہ فرمائیے گا، لیکن میرے مولا نے کہا اس موقع کو دائمی اور حقیقی بنا دو۔ کہا بند کمرے میں نہیں، مسجد کی وسعت میں ہم اعلان کریں گے۔ اور دیکھنے والوں نے دیکھا ہے کہ عزیزان محترم، جب بیعت کا وقت آیا ہے اور مولا کائنات مسجد النبی جو کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، جب اس میں آپ تشریف لائے ہیں تو سارا مجمع سانس روکے ہوئے بیٹھا تھا کہ ہمیشہ انکسار کا مظاہرہ کرنے والا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، آج کیا کرتا ہے، توجہ کیجئے گا، آج وہ کیا کرتا ہے، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ تاریخ کی نظریں لگی ہوئی ہیں مولا علی کے اوپر۔ تاریخ سانس روکے دیکھ رہی ہے کہ فیصلہ کیا ہونے والا ہے۔ اتنا طویل وقفہ ہے، 25 سال سے زیادہ کا، کہ جب پیغمبر کے منبر پر تدریجی تنزل ہو رہا تھا۔ بھائی توجہ کیجئے گا، ایک ایک زینہ چھوڑ کر لوگ بیٹھ رہے تھے، سوچ یہ رہے تھے کہ علی بھی اسی ترتیب کو قبول کر لیں گے۔ زینہ کوئی تھا نہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، لیکن دیکھنے والوں نے دیکھا کہ جب مولا علی آئے ہیں اور بستر پر اور منبر پر اپنے قدم رکھنا شروع کیے ہیں، تو پہلا زینہ، دوسرا زینہ، تیسرا زینہ، یہ زینے عبور نہیں کر رہے ہیں بلکہ تاریخ کا فیصلہ کر رہے ہیں کہ پہلا بھی قبول نہیں، دوسرا بھی قبول نہیں، تیسرا بھی قبول نہیں۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ بھئی توجہ کیجئے گا، ایک مرتبہ مولا علی اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں پر رسول بیٹھا کرتے تھے۔ دیکھیے اگر وہاں نہ بھی بیٹھتے تو کوئی بات نہیں تھی، منبر پر بیٹھنے کا مسئلہ تھا ہی نہیں، تاریخ کا فیصلہ کرنا تھا۔ جب اسی جگہ جا کر بیٹھ گئے جہاں نبی بیٹھا کرتے تھے تو مجمع میں کانا پھوسی شروع ہو گئی، لوگ آپس میں بات کرنے لگے۔ ایک مرتبہ فراز منبر سے میرے مولا نے کان میں بات کرنے والوں کو مخاطب کر کے کہا، بھائی بتاؤ، بھائی توجہ کیجئے گا، جیسے رگے ہاتھوں کو چور پکڑا جائے، بھائی تصور شرط ہے۔ ایک مرتبہ مولا نے کہا بتاؤ تم کیا باتیں کر رہے ہو۔ اب جیسے آدمی پکڑا جاتا ہے نا تو فوراً کہتا ہے نہیں نہیں، آپ سے متعلق کوئی بات نہیں ہے، آپ سے متعلق کوئی بات نہیں ہے۔ اب مسجد النبی جھلک رہی ہے اور نبی کی جگہ پر جا کر میرا مولا بیٹھا ہے۔ ایک مرتبہ بھرے مجمع میں پوچھ لیا کہ بتاؤ تم میں آپس میں کون سی گفتگو ہو رہی ہے، تم میں آپس میں کون سی بات ہو رہی ہے۔ ایک مرتبہ جب بہت اصرار اور زور دیا گیا تو کہا کہ یا علی کچھ نہیں، ہم اصل میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کسی کا احترام نہ کرتے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، تو کم سے کم اس جگہ نہ بیٹھتے جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ اور میرے مولا کو یہی بتانا تھا کہ ہمارے لیے نبی کی جگہ بیٹھنے میں ایک مرتبہ لکڑی کے تختوں پر ہاتھ مار کر میرے مولا نے کہا کہ تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ میں لکڑی کے تختوں پر اس جگہ پر کیوں بیٹھا ہوں جہاں پر نبی بیٹھا کرتے تھے۔ ارے جس علی کے قدم دوش رسول پر جا چکے ہو، ایک اور سلوات پڑھ دیجیے آپ،
ہے نا، تو پھر اپنے جب غیر قصیدے پڑھنے لگیں، جب غیر تعریف کرنے لگیں، عزیزان محترم یاد رکھیے گا کہ ہمیں اپنے کسی فیصلے پر کبھی کوئی شک نہیں ہوا. یہ ہمارے مذہب کی بنیاد ہے. جب نگاہ روشن ہوتی ہے، جب حقیقت رسی ہوتی ہے، تو ہم کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، کسی فعل پر کبھی شرمندہ نہیں ہوتے، بلکہ تاریخ سے مثالیں نکال کر پیش کرتے ہیں کہ جس عقیدے پر تم اعتراض کر رہے ہو، کیا وہ قرآن میں نہیں ہے؟ کیا وہ حدیث میں نہیں ہے؟ کیا وہ تاریخ میں نہیں ہے؟ کوئی بھی اعتراض ہو، ہم ہر چیز کا جواب دینے کو تیار ہیں، اور دنیا جانتی ہے کہ ہم نے ہمیشہ علمی جواب دیا ہے. ہم نے ہمیشہ علمی جواب دیا ہے. ہم نے کبھی شرمندگی کا اظہار نہیں کیا. ہم تو چاہتے ہی ہیں کہ علم بڑھے تاکہ لوگ مولا علی کو سمجھیں. صلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد پر. کوئی صورت نہیں بچی ہے کہ میں مجمع کو سمیٹ لوں. اس کا طریقہ یہی ہے کہ میں آخری امام کے اس لقب کو اپنی زبان پہ لاؤں گا کہ جس لقب کو زبان پر جاری کرنے کے بعد گزارش یہی ہے کہ آپ کھڑے ہو کر کے اس لقب کا احترام کریں، اور امام زمانہ کا جو لقب قائم ہے اس کے لیے کھڑے ہو کر کے آپ ان پر سلام بھیجیں اور آگے آ جائیں. نعرہ سلام سب مل کر سلوات بھیج دیجیے آپ محمد والے محمد پر. سب مل کر سلوات بھیجیے آپ. بآواز بلند نعرہ سلوات بھیج. اور عزیزان محترم، ہم کہتے ہیں اگر پہلے سے بات سمجھ میں نہیں آتی تو آخری سے سمجھ لو. بھائی توجہ کیجئے گا. دیکھیے سب سے زیادہ ہمارے اس عقیدے پر اعتراض ہے نا کہ غائب امام کرے گا کیا، تو ہم سے آنکھیں ملاتے ہیں لوگ. ہم ہمیشہ یہی کہتے ہیں اگر غائب امام کچھ نہیں کر سکتا تو غائب خدا کیا کرے گا بھائی؟ غائب پہ عقیدہ جو تو رکھتا نہیں غافل، غائب ہے خدا، بول خدا ہے کہ نہیں ہے؟ ارے صلوات بھیجیے نا آپ محمد والے محمد پر. میں نے کبھی یہ مثال دی تھی آپ کے سامنے عزیزان محترم کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب آپ کا عقیدہ کیا، آپ کا نظریہ کیا، غائب امام ہے، کچھ کرتا تو ہے نہیں. لیکن یہ مسلمان جو آج بلبلا رہے ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، یہ جو ہر جگہ سے طالبانی مزاج، القاعدہ مزاج، یہ اللہ کے نام پر جان دینے والے، یہ کیوں بلبلا رہے ہیں؟ ان کا غائب خدا ان کی مدد کیوں نہیں کرتا؟ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا. بھائی یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بھائی اگر نبی نے کھول کر علی کو منوایا ہوتا تو کون ایسا تھا جو نبی کی بات نہ مانتا؟ یہی ہے نا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی طرف سے گڑھ دیتے ہیں کہ علی کی ولایت کی اور خلافت کا اعلان نبی نے کیا، لیکن حقیقت یہ نہیں ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. چلیے چھوڑیے علی کو منوایا کہ نہیں منوایا، نبی آئے کیوں تھے؟ خدا کو منوانے آئے تھے نا. یہی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اگر زور دے کر منواتے تو سب علی کو مان جاتے. خدا کو تو منوایا نا، لیکن گراؤنڈ کی حقیقت کیا ہے؟ خدا کے ماننے والے زیادہ ہیں، بھائی توجہ کیجئے گا، یا نہ ماننے والے زیادہ ہیں. تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر نبی نے خدا کو ٹھیک سے منوایا ہوتا تو ساری دنیا خدا کو مان جاتی؟ آپ سمجھے میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر علی کی ولایت پر اعتراض کرو گے تو توحید بھی خطرے میں آ جائے گی. صلوات دیجئے محمد والے محمد. اور پھر میں شام میں سفر
لباس بتا دیتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہمارا انداز بتا دیتا ہے کہ ہم کیا ہیں، ہماری گفتگو بتا دیتی ہے کہ ہم کیا ہیں. ہم اپنے کو چھپاتے نہیں ہیں، ہم اپنے کو چھپاتے نہیں ہیں. دوران حج ہم نمایاں رہتے ہیں، ہم اپنے کو بتاتے رہتے ہیں، اس لیے کہ چھپائے وہ جس کے عقیدے میں کوئی کمی ہو. بھائی توجہ کیجئے گا. ہم سے اس ٹیکسی ڈرائیور نے پوچھا کہ یہ بتلائیے کہ کیا کوئی چیز خدا کی مرضی کے بغیر بھی ہو سکتی ہے؟ خدا جو چاہے گا وہی تو ہوگا. کیا درخت سے کوئی پتا بغیر خدا کی مرضی کے گر سکتا ہے؟ تو ہم نے کہا کہ یہ جواب ہم نہیں دیں گے. یہ بتلاؤ کہ خدا کی خواہش انسانوں کے لیے کیا ہے؟ وہ مومن و مسلم رہے یا کافر و منافق رہے؟ بھائی توجہ کیجئے گا. خدا چاہتا کیا ہے؟ انسان کو مسلمان دیکھنا چاہتا ہے یا انسان کو کافر دیکھنا چاہتا ہے؟ اب کون بدبخت ہے کلمہ کو جو یہ کہے کہ خدا خود ہی چاہتا ہے کہ لوگ کافر رہیں؟ بھائی توجہ کیجئے گا. اس نے فوراً جواب دیا نہیں، خدا تو یہی چاہتا ہے کہ انسان مسلمان بنے. میں نے کہا گراؤنڈ کی حقیقت کیا ہے؟ کیا سارے انسان مسلمان ہیں؟ کہا ایسا تو نہیں ہے. میں نے کہا پھر خدا کی کہاں چلی؟ بھائی یہی آپ کہہ رہے نا. اس کا مطلب یہ ہے عزیزان محترم کہ یہ مغالطہ ہے. یقیناً پتھر، شجر اور حیوان حکم خدا کے پابند ہیں، لیکن انسان کی ہدایت کا انتظام اللہ نے کر دیا ہے اور صاحب اختیار بنا دیا ہے. چاہے کفران نعمت کرو چاہے شکران نعمت کرو. صلوات بھیجیے محمد والے. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری. بس آخری بات کہ ماضی کے لوگوں کی سنت ہم پر اعتراض کہ ہے امام تو دکھائی کیوں نہیں دیتے؟ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ امام مبینہ کے قائل ہے نا کہ وہ کُلَّ شَیْءٍ أَحْصَیْنَاهُ فِی امام مبین. ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین میں کر دیا ہے. اور مبین کا مطلب یہ ہے کہ ظاہر، مبین کا مطلب یہ ہے کہ واضح، مبین کا مطلب یہ ہے کہ کھلم کھلا. اور آپ کہتے ہیں امام مبین. 11 تو ظاہر ہے. اچھا 12ویں پر زور اتنا ہے جیسے 11 کو یہ مان چکے. بھائی میں کیا کر رہا ہوں توجہ، میں جو بات کر رہا ہوں روشن نگاہی کی کہ اس طرح سے 12ویں کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں کہ 11 پر تو ایمان لا چکے، اب 12واں مل جائے تو بیعت کر لیں. لیکن ہم جانتے ہیں کہ آپ کس لیے نام پوچھ رہے ہیں کہ 11 کو تو قتل کر لیا، 12واں مل نہیں رہا ہے. لیکن ہوش کی دوا کرو، 12واں قتل ہونے نہیں قتل کرنے آئے گا. لیکن یہی ضد ہے امام مبین، امام مبین، امام مبین. تو اسی سورہ یاسین میں آگے آئے ہے لا تعبدوا الشیطان انہو لکم عدو مبین. ہرگز ہرگز شیطان کی عبادت نہ کرنا، وہ عدو مبین ہے. اے امام کو دیکھنے کی تمنا کرنے والوں، ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، شیطان بھی تو مبین ہے. تم اپنے امام کو لے آؤ تو ہم اپنے امام کو لے آؤ. ایک اور سلوات پڑھتے ہیں آپ ذرا محمد و آل محمد. وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَیْنَاهُ
رکھنا ہو کہ امام مبین، ہم نے ہر شے کا ایسا امام مبین نے کیا. اور جب وہ آخری آئے گا، یعنی آپ مجھے بتائیں، شیطان کی حیات پر یقین رکھنے والے رحمان کے نمائندے کی حیات نہیں مانتے. یہ اپنا اپنا مقدر ہے کہ کوئی شیطان کی حیات مانتا ہے، کوئی امام کی حیات کا قائل ہے. بھائی توجہ کیجئے گا. اور انتہا یہ ہے، عیسیٰ کی حیات کے قائل ہیں، وہاں کوئی جمع خرچ نہیں کرتے کہ کب پیدا ہوئے کب تک زندہ رہیں گے. لیکن وہی بات ہم کہتے ہیں کہ پہلے کو نہیں تو آخری کو سمجھ لو. بقول خطیب الایمان مولانا طاہر جرولی صاحب قبلہ مرحوم، ارے آپ کو تو خوش ہونا چاہیے کہ چوتھی منزل پر آپ کو ایسا مل گیا کہ اب در در کی ٹھوکر کھانی ہی نہیں چاہیے. دقت ہمارے لیے ہے کہ علی جیسے 11 ڈھونڈنے ہیں. ارے میں کیا کروں، توجہ فرمائیے گا. ہمیں علی جیسے 11 چاہیے ہیں، لیکن آپ کو در در کی ٹھوکریں کھا کر اب تو علی جیسا معصوم مل گیا، اب ادھر ادھر جانے کی ضرورت کیا ہے. اور عزیزان محترم، ہمارے لیے 11 ایک جیسے، لیکن ہمارے لیے دقت نہیں ہوتی جب سیریز کا پہلا کعبے سے ملا. توجہ کیجئے گا تو آخری بھی وہیں سے ملے گا. صلوات بھیجئے نا محمد والے محمد پر. اور پھر جب وہ آئے گا تو سب کے عقیدوں کے فیصلے ہو جائیں گے. کل عدل پہ گفتگو ہوگی. آج سنت الاولین کو میں بطور مثال پیش کر رہا ہوں کہ ماضی کے لوگوں کی سنت. بھائی ہم سے آپ لڑتے ہیں، ہم سے آپ جھگڑا کرتے ہیں، لیکن جائیے ساری کتابوں کو اٹھا کر دیکھ لیجئے. لکھی ہوئی جو بات ہے وہ یہی ہے. پیدا ہونے میں اختلاف ہے کہ پیدا ہو چکے کہ پیدا ہوں گے، لیکن ظہور کے وقت کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ آخری امام جب آئیں گے تو عیسیٰ چوتھے آسمان سے آئیں گے. توجہ کیجئے گا. جب وقت نماز آئے گا، جب وقت نماز آئے گا تو آخری امام کہیں گے تقدم یا ابن مریم تقدم. اے مریم کے بیٹے آگے بڑھیے. لیکن مریم کا بیٹا ہاتھ جوڑ لے گا. جناب عیسیٰ ہاتھ جوڑ کر کہیں گے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں، آپ کے ہوتے ہوئے میں نماز پڑھاؤں. تقدم یا ابن زہرا تقدم. اے زہرا کے بیٹے آگے بڑھیے، زہرا کے بیٹے آگے بڑھیے. تو ساری کتابوں میں یہی ہے کہ آخری امام آگے ہوں گے اور جناب عیسیٰ بھائی آ گئی منزل، جناب عیسیٰ پیچھے ہوں گے. یہ ہے ماضی کی سنت. دیکھیے ماضی اور حال مل رہے ہیں. جناب عیسیٰ کون؟ صاحب شریعت، صاحب کتاب، اولو العزم پیغمبر. لیکن اتنی فضیلتوں کے باوجود جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، پڑھائیں گے نہیں. تو طے ہو گیا نا کہ فضیلتوں کے باوجود جب عیسیٰ جیسا علی کے آخری کو نماز نہیں پڑھا سکتا تو کوئی ایسا ویسا علی کو نماز کیسے پڑھائے گا؟ میں نے 40 منٹ میں مکمل کر لی. رک رک کر یہی بات بہت تفصیل سے مثالیں دے کر میں عرض کرتا تو یہ گھنٹے سوا گھنٹے کی گفتگو ہوتی. 40 منٹ ہو گئے، 40 منٹ ہو گئے. لیکن اب عزیزان محترم آپ دیکھیں یہ سلسلہ کیا ہے، یہ سلسلہ کیا ہے. خدا کی قسم میرے مولا نے بتایا ہے کہ دیکھو تمہارے لیے تم سمجھو، تم جانو کہ ہم عباس کو طلب کر رہے ہیں. لیکن میں دیکھیے بھائی روشن نگاہی کے حوالے سے میں بات کہوں گا کہ ہم جناب عباس کو عصمت کی منزل پر سمجھتے ہیں، عصمت صغرا کی منزل پر جانتے ہیں. اس پر کتابیں لکھی گئی ہیں. اس لیے کہ جب کسی نے علم جناب عباس کے لیے پوچھا ہے
تو امام معصوم نے کہا کہ اگر کوئی ایک معصوم کی لعاب کی کنکری اپنے دہن میں رکھے وہ تو مختلف زبانوں کا مالک بن جائے، اور جو عباس 3 معصوموں کی زبانیں چوس کر پلا ہو۔ عصمت صغریٰ پر باقاعدہ طور پر کتابیں ہیں، لیکن ہم اپنے مذہب کی ایک نزاکت بتانا چاہتے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا، قم میں نے کہا تھا کہ بعض لوگ جناب زینب کو معصومہ جب کہا جاتا ہے تو وہ ذرا سا یہ کیا ہو رہا ہے، تو میں نے کہا قم میں بیٹھ کر یہ بات نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ جہاں امام رضا کی بہن کو، توجہ کیجئے گا، باقاعدہ طور پر معصومہ کہا جاتا ہو، تو جب 8ویں امام کی بہن کو معصومہ کہا جائے اور کوئی اعتراض نہ ہو تو مولا حسین کی بہن، توجہ کیجئے گا نال محترم، لیکن میں مذہب کی نزاکت بتانا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیے ہم کتنے حساس ہیں اپنے مذہب کے سلسلے میں۔ ہم جناب علی اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم جناب قاسم کے فضائل بیان کرتے ہیں، ہم غازی ابو الفضل اور جناب زینب کی فضیلتیں بیان کرتے ہیں، لیکن ان ساری فضیلتوں کے باوجود توجہ کیجئے گا ہم انہیں 14 میں شمار نہیں کرتے۔ ارے میں کیا کہہ رہا ہوں، توجہ فرمائیے گا، یعنی 14 الگ، یہ الگ، تو ہماری حساسیت تو دیکھو کہ جب ساری فضیلتوں کے اعلان کے باوجود ہم غازی اور ثانیہ زہرا جیسی شخصیتوں کو جب 14 میں شریک نہیں کرتے تو کسی ایسے ویسے کو سوچئے اور پھر کون ہے عباس کہ جنہوں نے صفین میں جب حملے پر حملے کیے تو دشمن کے لشکر سے آواز آئی ہے کہ یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ ابن شاشا نامی پہلوان کے 9 یا 11 بیٹوں کو اس نقاب پوش نے تحت کیا۔ اب آخر میں لشکر شام سے آواز آئی کہ یہ سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، سوائے علی کے اور کوئی نہیں ہے، لیکن ایک مرتبہ میرا مولا لشکر سے مسکراتا ہوا نکلا اور غازی کے چہرے سے نقاب الٹ کر کہا یہ علی نہیں، یہ علی کا بیٹا عباس ہے۔ بھائی توجہ کیجئے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ مولا عباس کو جو بنانا چاہتے تھے وہ عباس بن گئے تھے، لیکن ذخیرہ کیا تھا کربلا کے لیے۔ جب بھی کوئی موقع آیا ہے عزیزو، آج میں عرض کر رہا تھا یہ 7ویں محرم کی تاریخ جو گزری ہے یہ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، یہ بڑی قیامت کی تاریخ ہے، اس لیے کہ آج پانی ختم ہو گیا۔ میں بنیادی طور پر اس بات کا ہر سال اعلان کرتا ہوں کہ 4تھی محرم کو پانی بند ہوا ہے، 7ویں کو پانی ختم ہوا ہے۔ دریا کے کنارے سے خیمے ہٹائے اسی لیے گئے تھے تاکہ پانی بند کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی پیاس ہے 7ویں محرم سے، لیکن مولا حسین کب سے پیاسے ہیں، مولا عباس کب سے پیاسے ہیں، یہ کوئی نہیں جانتا۔ اور شاید اسی لیے جناب علی اکبر نے آخری وقت میں کہا تھا کہ بابا اگر تھوڑا سا پانی مل جائے تو علی اکبر جانتے ہیں کہ خیمے میں پانی نہیں ہے، یہ سوال آب نہیں ہے، یہ تاریخ میں رقم کرانا ہے تاکہ تاریخ میں لکھ جائے کہ میرا بابا کتنا پیاسا ہے۔ امام حسین نے یہی کہا نا کہ میرے لال تم اپنی زبان میرے دہن میں دے دو، اور جیسے ہی جناب علی اکبر نے اپنی زبان دہن میں دی ہے فوراً زبان کو کھینچ لیا ہے، کہا بابا آپ کی زبان میں تو مجھ سے زیادہ کانٹے پڑے ہیں۔ ہاں عزادارو آج غازی کا ماتم ہے،
گھر گھر حاضری ہے آج سے کل تک. ہاں عزادارو خدا سب کی مرادوں کو پورا کرے. رات گئے آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, خدا آپ کو جزائے خیر دے. پتا ہے آپ کو, آپ کے لیے چھٹے امام سجدے میں دعا کرتے ہیں, معبود تو ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما جو میرے جد مظلوم حسین کے لیے بلند ہوتی ہے. جزاکم ربکم. ہاں عزادارو غازی کے مصائب شروع کہاں سے کیے جائیں؟ آپ تو بھرے بیٹھے ہوئے ہیں رونے کے لیے. 21ویں رمضان کی رات ہے. مولا کائنات سب کے ہاتھوں کو امام حسن کے ہاتھ میں دے رہے ہیں کہ ایک مرتبہ بزم کے کونے سے سسکیوں کی آواز. مولا کائنات زخمی ہے, تب بھی پوچھا کون رو رہا ہے, کون گریا کر رہا ہے. آواز آئی ام البنین, ام البنین. قریب بلایا, کہا میری زندگی میں رونے کا کیا سبب؟ کہا میرے والی آپ نے سب کو تو آقا حسن کے سپرد کر دیا, لیکن میرا عباس, ایک مرتبہ عباس کو قریب بلایا, عباس کے ہاتھوں کو حسین کے ہاتھ میں دیا. عباس نے کہا عباس میرے حسین سے خبردار. جزاکم ربکم. عزادارو میں نے پورے منظر کو اجاگر کیا ہے تاکہ وہ تیر جو جناب عباس کی آنکھ میں لگا اس کی چبھن آپ کو اپنے دلوں میں محسوس ہو. ہاں عزادارو یہ ماتم کرنے والے, ہاں عزادارو اتنا بڑا حلقہ لگتا ہے ماشاءاللہ سے. کاشی عزادار کربلا میں ہوتے, یہ ماتمی کربلا میں ہوتے. خدا آپ کے جذبوں کو سلامت رکھے. اب آپ میرے پڑھنے کا انتظار نہ کریں. عزادارو آپ کو پتا ہے کہ جب جناب عباس خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں, خیمے میں رخصت کے لیے آئے ہیں, تو جناب زینب نے کہا بھیا بچپنے میں بابا کی آغوش میں بیٹھی ہوئی تھی, میرے بازوؤں سے ردا ہٹ گئی, میرے بابا نے بازوؤں کے بوسے لینا شروع کیے تو میں نے پوچھا تھا بابا یہ بازوؤں کے بوسے کیوں لے رہے ہو؟ تو میرے بابا نے کہا تھا زینب ایک دن انہی بازوؤں میں رسل بنے گی. عباس بابا کے قول پر یقین تو تھا, لیکن میں سوچا کرتی تھی وہ کون سا قیامت کا دن ہوگا جب 18 بھائیوں کی بہن کے بازوؤں میں رسل بنے گی. عباس یہ تم اجازت لینے نہیں آئے ہو بلکہ بتانے آئے ہو کہ اب وہ قیامت کا دن. جزاکم ربکم, جزاکم ربکم. عزادارو آپ کو پتا ہے, آپ کو پتا ہے شہزادیوں نے مدینے سے لے کر کربلا تک جب بھی پکارا عباس کو, جب بھی آواز دی عباس کو. اب عباس جب چلنے لگے معلوم ہے شہزادی نے مرثیہ کیا پڑھا ہے, عباس کے جاتے وقت کیا کہا ہے کہ عباس جاؤ جاؤ, لیکن اتنا سنتے جاؤ وہ آنکھیں جو اب تک تمہاری ہیبت کی وجہ سے جاگا کرتی تھی اب وہ تمہارے پاس سوئی, اور وہ آنکھیں جو تمہارے وجود کی وجہ سے سکون سے سویا کرتی تھی اب انہیں سونا نصیب نہ ہوگا. جاؤ عباس. عزادارو لیکن جب جناب عباس چلنے لگے تو امام حسین نے بتا دیا عباس کیا ہے, اس لیے کہ مولا حسین کرسی پر بیٹھ گئے اور کہا علی اکبر میرے بھائی کی جنگ کا نقشہ کھینچتے رہو. جناب عباس چلے, ظاہر سی بات ہے پانی لینے کے لیے گئے تھے. ایک مرتبہ دریا میں جا کر گھوڑے کو ڈالا
اور مشق سکینہ کو تر ہونے کے لیے پانی میں ڈال کر غازی نے ایک مرتبہ عزادارو دیکھیے کربلا میں پیاسے سب ہیں لیکن پانی دور ہو پیاسا رہنا اور ہے اور دریا میں جا کر پیاسا نکل آنا یہ سوائے غازی کے اس لیے کہ غازی نے چلو میں پانی لیا لیکن عزادارو آپ کو پتا ہے اس پانی میں سکینہ کے پپڑائے ہوئے ہونٹ نظر آئے ہوں گے جناب علی اصغر کی پیاس نظر آئی ہوگی جناب عباس نے پانی کو سطح آپ پہ مار دیا ایک مرتبہ گھوڑے سے کہا کہ تو بھی تو 3 دن کا پیاسا ہے تو پانی پی لے لیکن اس نے بھی اپنے منہ کو ہٹا لیا کہ جب آقا پیاسے آئے ایک مرتبہ جناب عباس پانی لے کر کے چلے اب جب علم بلند ہوا تو مولا حسین نے کہا بابا وہ دیکھیے چچا آ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ یہ گھوڑا تو آگے بڑھ رہا تھا ایک مرتبہ علم نے دائیں سے بائیں کو کروٹ لی اور جناب علی اکبر نے کہا کہ بابا میرے چچا کی خیر آپ سمجھ گئے غازی کا داہنے بازو قلم ہو گیا ایک مرتبہ پھر علم بلند ہوا علی اکبر نے کہا بابا وہ چچا آ رہے ہیں لیکن ایک مرتبہ علم نے پھر جھٹکا لیا پھر علی اکبر نے کہا بابا میرے چچا کی خیر عزادارو دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا لیکن اب عباس چاہتے ہیں کہ کسی طرح سے خیمے میں پانی پہنچ جائے ادھر یہ کہہ دیا گیا کہ اگر یہ پانی خیمے میں پہنچا تو پھر کربلا والوں کی اب جنگ رکے گی نہیں ایک مرتبہ سب نے حصار کیا اور غازی کے سر پہ گرز مارا گیا مشق سکینہ سے پانی بہ گیا ایک مرتبہ عباس نے دریا کو دوبارہ گھوڑے کو دوبارہ دریا کی طرف موڑ دیا ایک مرتبہ علی اکبر کہنے لگے بابا اب علم نظر نہیں آتا عزادارو ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا آقا میرا آخری سلام لیجئے اب حسین چلے لیکن کمر کو پکڑے ہوئے ہیں الان ان کا ترازاری اب میری کمر ٹوٹ گئی میرے علی اکبر مجھے سہارا دو میرے اکبر مجھے عباس تک پہنچا دو خدا کسی بھائی کو رکیے میں نے پورے منظر کو اجاگر کیا ہے روئیں گے آپ بہت روئیں گے اب پتھر بھی رکھ دیا جائے تو اس کے گریے کو کوئی روک نہیں سکتا عزادارو ایک مرتبہ مولا حسین جناب عباس کے سرحانے پہنچے ہیں لیکن عزیزوں آپ کو پتا ہے کہ عباس کی آنکھوں میں تیر لگا ہوا کچھ کہہ نہیں سکتے لیکن ایک مرتبہ کا آقا جب دنیا میں آیا تھا تو سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی مولا دل چاہتا ہے کہ جانے سے پہلے آپ کو دیکھ لوں کہ عباس کیا چیز مانے ہیں کہ مولا ایک آنکھ میں تیر لگا ہے ایک آنکھ میں خون آ گیا ہے ایک مرتبہ حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب عباس کی آنکھوں کا خون صاف کیا جناب عباس نے اپنی تمنا پوری کر لی دیکھیے میں ظاہر سی بات ہے کہ غازی کا مرتبہ آپ کو پتا ہے کیا ہے دیکھیے جب کوئی خاص مصیبت آ جائے تو جناب ام البنین کا دسترخوان بڑا مرتبہ ہے مادر عباس کا بڑی مرادیں پوری ہوتی ہیں مادر ام البنین مادر عباس جناب ام البنین کے حوالے سے عزادارو بڑا مرتبہ ہے جناب ام البنین کا لیکن آپ کو پتا ہے نا کہ جناب ام البنین کا یہ بیٹا کربلا میں کس طرح سے وفاداری کا ثبوت دے رہا ہے میں یہ بات نہیں مانتا ہوں کہ سکینہ سے شرمندگی بھی دلوں پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ وہ چچا جو بھتیجی کے لیے اپنی جان دے دے شرمندگی کیسی آپ کو پتا ہے نا عزادارو دیکھیے عباس ہے حسین کے وفادار آنکھوں کے اشارے سے علی اکبر کو قریب بلایا اور کہا علی اکبر ان کا ارادہ یہ ہے کہ میرے آقا کی شہادت کے بعد یہ آقا کے لاشے کو پامال کرنا چاہتے ہیں ان کو پیغام دے دینا کہ عباس کا لاشا پڑا ہے جتنا پامال کرنا ہے اتنا عباس کے لاشے کو پامال کر لیں حسین
ابھی مصائب تو تمام نہیں ہوئے. عزادارو آپ کو پتا ہے تابوت کیوں برآمد ہوتا ہے؟ پہلے جذبہ محبت حسین نے مولا حسین کا تابوت برآمد کرایا. اس لیے کہ مولا حسین کربلا میں ہر شہید کا لاشا لے کر آئے ہیں. جس نے پکارا مولا حسین گئے، لیکن غازی یہ نہیں چاہتے کہ آقا کا لاشا تو نہ اٹھے لیکن غلام کا لاشا. لیکن عزادارو آپ کو پتا ہے نا، اب پوری دنیا میں مولا حسین کا تابوت تو برآمد ہوتا ہے، لیکن جناب عباس کا تابوت نہیں آتا. جناب عباس کا علم آتا. غازی نے کہا کہ آپ کے تابوت تو برآمد ہوں گے، لیکن عباس وفاداری کا ایسا ثبوت دے گا کہ اگر لاشا نہ اٹھا. جزاکم ربکم. آپ نے گریہ کیا، آپ نے گریہ کیا. عزادارو اب جب علم آپ کے آتا ہے نا تو آگے بڑھ کر آپ علم کا بوسہ دیتے ہیں. لیکن ذرا سوچو، جب پہلی مرتبہ مولا حسین عباس کا علم لے کر پہنچے ہوں گے تو سکینہ پہ کیا گزری ہوگی؟ اس لیے کہ جب علم کو سکینہ نے آتے ہوئے دیکھا تو چھوٹے چھوٹے بچوں سے کہا وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے، وہ دیکھو میرا چچا آ رہا ہے. خدا کسی کو اس طرح مایوس نہ کرے جیسے سکینہ مایوس ہوئی. اس لیے کہ جب علم قریب پہنچا تو دیکھا علم آیا ہے، علمدار نہیں آیا. جناب سکینہ بابا سے لپٹ گئی. میرا چچا کاچڑیا کے کنارے سو گیا. علم خیمے میں گیا. بیویوں نے ماتم شروع کر دیا. واپس آؤ، واپس آؤ، واپس آؤ. واہ مظلومہ، واہ مظلومہ، واہ مظلومہ. Come on.